السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ ہم لوگ بے حس ہیں اور ہمارا حافظہ بہت کمزور ہے، یادداشت ہماری گویا کہ بچوں جیسی ہے۔ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد پچھلی باتیں بھول جایا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب کوئی دوسرا واقعہ اسی طرح کا ہوتا ہے تب ہم چلانے لگتے ہیں اور ہم شور مچاتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روزانہ ہر دن زنا اور زنا بالجبر کے سینکڑوں اور ہزاروں واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں اور ہم بہت جلد ہی اس پر کچھ لکھ دیتے ہیں، کچھ مطالبات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگلا واقعہ آتا ہے تو پھر ہم پھر بیدار ہوتے ہیں، پھر جگتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی مطالبہ کرتے ہیں اور پھر کچھ پوسٹر لکھ دیتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک دن پہلے کی بات ہے جب سابیہ سیفی کے ساتھ جو کچھ انسان نما درندوں نے NCR میں یعنی دلی اور اس کے مضافات میں کیا ہے، اس سے یہ مت کہیے کہ انسانیت شرمسار ہوئی ہے، بلکہ اس کے آگے کا جملہ بولیے کہ جانور بھی اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر شرما جائے کہ اتنی خباثت اور ضلالت اور کمینہ پن اور نیچ پن یہ کوئی جانور بھی شاید کسی جانور کے ساتھ نہ کرتا ہو، کوئی پھاڑ کھانے والا درندہ بھی شاید اس طرح کی حرکت نہ کرتا ہو جتنا اس بچی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وہ ایک لڑکی تھی جو ایک آفس میں کام کرتی تھی، سول ڈیفنس کا گویا کہ وہ آفس تھا، اس میں وہ کلرک تھی یا کسی نچلی پوسٹ پر تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میں اپنی زبان سے وہ بات کہنے میں شرما رہا ہوں۔ اس کے جسم کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا، 50 چاقو اس کو مارے گئے اور اس کے جسم کے اعضاء کو کاٹا گیا، زنا بالجبر کیا گیا۔ یہ مت کہیے کہ انسانیت کرا رہی ہے، بلکہ یہ کہیے کہ جانور بھی اس حرکت کو دیکھ کر شرما رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر جیسے یہ واقعہ ہوا پھر ہم تھوڑا سا بیدار ہوئے، تھوڑا سا چلانے لگے، پوسٹیں کرنے لگے، جسٹس فار سابیہ سیفی، یہ ہماری زبان سے بار بار نکلنے لگا۔ میرے دوستوں، یہ بہت ہی ہلکی چیزیں ہیں اور بہت ہی ہمارے گویا کہ دل اور دماغ کے معوف ہو جانے کی یا برباد ہو جانے کی یا یہ کہیے اس طرف اشارہ ہے کہ ہم بالکل بیکار اور ناکارہ ہو چکے ہیں اور ہم اب کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور واسطہ بھی ایسے بے حس لوگوں سے پڑا ہے کہ اگر اسی جگہ کسی غیر مسلم کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا تو اس کی برادری کے لوگ، اس کے ملنے والے، اس کے تعلق والے سر اٹھا لیتے اور پولیس کو جمع کر لیتے اور میڈیا کو جمع کر لیتے اور بیٹھ جاتے اور کھل کر دھمکیاں دیتے، مارنے اور کاٹنے کی بات کر دیتے اور نہ جانے کیا کچھ نہیں کر دیتے۔ لیکن واقعہ چونکہ ایک مسلمان کے ساتھ ہوا ہے اور سب سے زیادہ سستی جان جو ہے دنیا بھر میں کسی کی ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے، تو اس لیے نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے۔ کہاں گئے سارے فیمنزم والے اور کہاں گئی وہ عورتیں جو فیمنزم کے نام پر چلا کر اپنا گلا پھاڑ دیتی ہیں اور دوسرے ملکوں میں ہونے والے واقعات پر چلاتی ہیں اور وہاں پر ان کو عورتوں کے حقوق کا خیال اور عورتوں کے جو رائٹس ہیں اس کے لیے ان کا چلانا یہ آپ کو نظر آتا ہوگا۔ کہاں گئی وہ عورتیں؟ کہاں گئے وہ فیمنسٹ؟ کہاں گئی وہ فیمنسٹ عورتوں کی سردار اور بڑی بڑی عورتیں؟ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی آپ کے ساتھ شاید کھڑا ہوا نہیں ہے اور میڈیا کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی خبریں چلائے کہ جس میں ایک بہت ہی چھوٹی خبر ہے ان کے لیے کہ ایک مسلمان کے ساتھ ریپ ہوا ہے، چھوڑو جانے دو، ختم کرو، یہ تو کتے کے پلے ہیں، ٹرک کے نیچے آ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، مر جانے دو انہیں، مرنے کا مسئلہ ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عدالت یہی نہیں ہے، ایک عدالت اللہ کے یہاں بھی لگنی ہے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے انصاف وہاں بھی ہونا ہے اور دنیا میں بھی انصاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کی بے آواز لاٹھی چلتی ہے تو پھر بغیر کسی وجہ کے لوگ اسپتالوں میں دم توڑ دیتے ہیں، ان کی سانسیں رکنے لگتی ہیں، یہ سب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی زیادہ۔ تو جو بات میں آپ سے اس وقت کہنے جا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے اکثر و بیشتر اور گناہ اور یہ جرم اور خاص کر زنا نہیں رکتا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ میں آج اسی پر بات کر رہا ہوں۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کسی قانون کو بنا دینے سے زنا رک جائے گا، کسی اعلیٰ درجے کی قانون کی کتاب میں کوئی نیا قانون درج کر دینے کے بعد شاید یہ زنا اور ریپ اور یہ بلاత్కాر رک جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔
بلکہ سزا یہ ایک دوسری چیز ہے۔ سب سے پہلے انسان کے دل اور دماغ کی تربیت ہے، اس کے اندر اچھے خیالات اور احساسات کا آنا ہے، اس کے اندر اچھے ایٹیکیٹس کا پیدا ہو جانا ہے۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسے بالکل اگنور کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں صرف قانون سے یہ سب چیزیں رک جائیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی ہمارے یہاں بہت بڑی کمی ہے، ساری دنیا کے اندر یہی کمی ہے، ہم سب لوگوں کے درمیان یہی کمی ہے کہ ہم جرم کو روکنے کے لیے صرف قانون کو ذمہ دار بناتے ہیں اور بتاتے ہیں اور قانون والوں کو اس سلسلے میں ایکیوز کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اپنے دل اور دماغ کی نفس کی تربیت جب تک نہیں کی جائے گی ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اللہ نہ کرے کل کسی دوسرے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ مجرم کے ساتھ ہمدردی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ کسی نے جرم کر دیا، اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کے اوپر کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اس کا نفاذ کرنا چاہیے، سزا دینی چاہیے۔ اور جیسے دیگر قوانین کے اندر بہت سی شقیں پائی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح موجودہ قانون کے اندر بھی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کو امپلیمنٹ کر دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کو سزا دینے کی باری آتی ہے تو معاملہ تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اور مجرم کے ساتھ ہمدردی اور اس کے گروہ والے، اس کے ساتھ والے، اس کے ملنے والے، اس کی برادری والے، اس کے جرگے والے، یہ سب باقاعدہ اس کو گھیر کر گویا کہ بلاత్కాری کو سپورٹ کرتے ہیں، گویا کہ مجرموں کو سپورٹ کرتے ہیں، گویا کہ ریپسٹ کے ساتھ وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمت ہے تو کوئی ہمارے اس ریپسٹ پر ہاتھ ڈال کر دکھائے، کیونکہ ہم سب کچھ ہیں، حکومت بھی ہماری، ساری چیزیں ہماری ہیں، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اچھا، نمبر 3 بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر سماج کو بنانے کے بجائے سماج کے بننے اور بگڑنے کا اس کے اوپر زیادہ اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف انڈیویڈول اپنے جو ایمز ہوتے ہیں ان پر فوکس کرتا ہے۔ کسی آدمی سے بات کریے، وہ کیا کہتے ہیں، ہو رہا ہے تو ہونے دو، اب میں کیا کروں اس کے لیے، میں تو کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، جانے دو، جو کر رہا ہے اسے وہ کرنے دو۔ یہ جذبہ بھی ہمارے اندر بیدار ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ قانون اس سلسلے میں بار بار مطالبہ کیا جاتا ہے کہ زنا کے لیے یا ریپ کے لیے یا بلاత్కాر کے لیے یا اس طرح کے واقعات کے لیے قانون بنایا جائے اور سخت قانون بنایا جائے۔ جیسا کہ اسلام میں اس سلسلے میں جو سزا دی گئی ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ اگر زنا کرنے والا مرد اور عورت شادی شدہ ہوں تو پتھر مار کر ہلاک کر دیے جائے، اور قرآن نے وہاں اعلان بھی کیا ہے وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، ذرہ برابر تمہارے اندر نرمی نہیں آنی چاہیے، تمہارے دل کے اندر کوئی سافٹ کارنر نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ مجرم ہے اور اس کی سزا ہی یہی ہے کہ اس کو مارا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، کیوں سزا دی جا رہی ہے یہ بھی تو سوچیے ذرا، کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ سزا دینے کا مقصد ہی یہی ہے اس وقت کہ سامنے والے کو انصاف ملے اور دوسرے لوگ اس سے ڈریں اور ڈر کر وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ سعودی عربیہ چلے جائیے، وہاں چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ سونے کی دکانیں کھلی پڑی رہتی ہیں، وہ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ سونے کی دکانیں کھلی رہتی ہیں اور وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ ایک آدھ کوئی ایسی لگا رہے ایسے، اور کیمرے لگے ہوئے، ختم ہو گئی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ چوری کرنے والے کو معلوم ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا، اور پکڑنے کے بعد فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ یہ ہوگا کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تو جہاں جرم کے قانون کو مضبوط کیا جائے اور امپلیمنٹ کیا جائے تو پھر جرم اپنے آپ رکنے لگتے ہیں۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ مجرم نے جرم کیا، نیتا جی کا فون آ گیا، ہماری پارٹی کا آدمی ہے، مقدمہ مت درج کرنا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جب کارروائی اور شور زیادہ بڑھا تو پھر اور اوپر سے فون آ گیا کہ یہ ہمارے آدمی کا آدمی ہے، اس کے خلاف FIR مت درج کرنا۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ پھر اور جو کچھ ہوتا ہے میں تو اس کو یہاں پر بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ سب ہمارے یہاں ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں قانون کا امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتا ہے، قانون کا نفاذ نہیں ہو پاتا ہے، قانون صحیح طور پر لاگو نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بدعنوانیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور کرپشن جو ہے وہ اپنی جگہ پر کام کرتا ہے۔ اور کہیے تو نہ جانے اس طرح کے کتنے واقعات آپ کے سامنے شیئر کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ٹرک نے ہماری گاڑی کو ٹکر ماری، اور اس کے بعد اس ٹرک والے کو باقاعدہ ہم نے کہا بھائی تم نے ٹکر ماری ہے تو پیسے دے دو، باقی ہم کوئی لڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے گاڑی کے آگے ہم اس کو اپنے شہر میں لے آئے کہ بھئی شہر جا کر اس سے پیسے لے لیں گے۔ جب شہر میں اترے، نیچے پولیس والوں نے کہا کہ یہ نو انٹری میں گاڑی کیسے وہ کر دی، تو بجائے پولیس والے نے سارا واقعہ دیکھنے کے، حضرت پولیس والے دامت برکاتہم فرما رہے ہیں کہ آپ اس ٹرک والے کو کڈنیپ کرنا چاہ رہے تھے، آپ کے اوپر کڈنیپنگ کا کیس لگنا چاہیے، آپ اس کو کڈنیپ کرنا چاہ رہے تھے۔ سبحان اللہ،
واہ واہ جو چپ رہے گی زبان میری، لہو پکارے گا آستین کا. تو یہ سب چیزیں ہمارے یہاں چلتی ہیں، اللہ رحم فرمائے. بہرحال تو اور پھر اس کے بعد جو قانون ہے، قانون بھی ایسا ہے کہ اس کو صحیح طور پر امپلیمنٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں یہ سارے واقعات پیش آتے ہیں، آتے رہیں گے، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، میرے یہاں بھی اور آپ کے یہاں بھی اور ہر جگہ اس پورے ملک کے لیے، ہمارے پیارے بھارت کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سلسلے میں قانون اپنا کام بھی کرے اور قانون سخت بنایا جائے، اور قانون سخت بنانے کے ساتھ ساتھ دینی اخلاقی تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے. ورنہ سارے قوانین ایک طرف رکھے رہ جاتے ہیں اور انسان درندے کی شکل اختیار جب کر لیتا ہے تو اس کو دنیا کا کوئی قانون پھر روک نہیں سکتا ہے، اس پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی ہے. اس بیٹی کے لیے جس کا نام سابیہ سیفی تھا، اس کے لیے انصاف کی جو مہم جو لوگ چلا رہے ہیں وہ اپنی مہم کو تیز کریں، اور خدا را میرا یہ ویڈیو جو ہے اس کو آگے تک پہنچائیں تاکہ پھر آگے کسی بیٹی کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ، کسی مسلم خاتون کے ساتھ یا غیر مسلم خاتون کے ساتھ یا کسی بھارت کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. جب اس ملک کے رہنماؤں کا یہ حال ہے کہ کوئی یتی نرسمہا نن اپنے ویڈیو میں باقاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ عورتیں اور اس کی کمیونٹی کی عورتیں، اس کے مذہب سے بلونگ کرنے والی عورتیں، اس کے مذہب سے تعلق رکھنے والی عورتیں نعوذ باللہ غلط کام کرتی ہیں، غلط کارنامے کرتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ہم کسی بھارت کی عورت کے سلسلے میں اس طرح کا گمان نہیں رکھ سکتے ہیں. وہ سیتا کی بیٹی ہے، وہ سیتا میں آستھا رکھتی ہے، سیتا کے اندر اس کا ایک بلیو ہے، ہمیں نہیں یقین ہے، لیکن ان کا آدمی جب یہ بات کہے تو آپ سوچئے کہ بات کتنی سنگین ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد بھی اس کی گرفتاری نہ ہو، پھر اس کے بعد بھی تو یہ مسئلہ ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. میں تو ایک بات عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو، ہر ایک کو سلامت رکھے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ واقعہ کل کسی اور کے ساتھ پیش آئے. اس واقعے پر روک لگا دینی چاہیے اچھے قانون کے ذریعے، قانون کے امپلیمنٹیشن کے ذریعے، نفاذ کے ذریعے، اور اپنے بچوں کی اور خود کی دینی اور اخلاقی اور ذہنی تربیت کے ذریعے، اچھے ایٹیکیٹس کے ذریعے. تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں رکیں گی، ورنہ یہ چیزیں رکنے والی نہیں ہیں بلکہ یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. آپ کو ہمارا یہ پیغام کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اور اپنے کمنٹ ضرور کریے گا. آپ کتنا میری رائے سے متفق ہیں یہ بھی بتائیے گا، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے درخواست کروں گا پروگرام کو شیئر کرنا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. سابیہ سیفی کو خدا کرے انصاف ملے، ان درندوں کو سزا ملے، اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے. بہت بہت شکریہ. کل پھر ملتے ہیں، اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.